کہ وہ ایک سال حلال کرتے تھے، ایک سال حرام کرتے تھے، یعنی اگر کھیتیاں تیار ہو گئی ہیں 1 مہینہ پہلے حج ہو جاتا تھا، اگر کھیتیاں تیار نہیں ہوئی تو 1 مہینہ ڈیلے ہو جاتا تھا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں، بہنوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، آپ کی جو زندگی ہے اس کے اوپر اس سلسلے کو شروع کیا ہے۔ کل میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو منتخب کیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو، اور کنانہ کی اولاد میں سے قریش کو، اور قریش میں سے بنو ہاشم کو، اور بنو ہاشم میں اللہ تعالیٰ نے مجھے منتخب کیا۔ دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب پوری کائنات کو تخلیق کیا، تمام مخلوقات کو تخلیق کیا، تو ان میں سب سے افضل جو تخلیق تھی انسانوں کی، اللہ رب العزت نے ان تمام انسانوں میں انبیاء کو منتخب کیا، اور انبیاء میں سب سے زیادہ جو مقرب اور محبوب شخصیت اللہ رب العزت نے بنائی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو لہذا آپ پوری کی پوری جو اللہ کی مخلوق ہے، کریشن ہے، انسانوں میں بلکہ تمام کے تمام عالمین میں اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص مقام عطا فرمایا، جس کو قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ اے نبی ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ پھر ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ ہم نے تمام کی تمام انسانیت کے لیے آپ کو بشیر اور نذیر بنا کر، بشیر اس کو جو خوشخبری دینے والا ہو، اور نذیر اس کو جو ڈرانے والا ہو۔ تو ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیوگرافی کے حوالے سے جو گفتگو ہوتی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کو عرب کے جو حالات ہیں ان سے بھی آئیڈیا ہو کہ عرب کے کیا حالات تھے، کیونکہ جب تک اگر آپ سرزمین عرب کو اور حجاز مقدسہ کو، یعنی اصل نام تو حجاز مقدسہ تھا یا سرزمین حجاز، اس کو جب تک آپ نہیں سمجھیں گے، اس کے محل وقوع کو نہیں سمجھیں گے، وہاں کے حالات کو نہیں سمجھیں گے، وہاں کی قوموں کو آپ نہیں پہچانیں گے، تو اس وقت تک آپ کے سامنے پوری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے اس کا احاطہ کرنا مشکل ہوگا۔ تو لہذا جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ اور اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل کو مکہ کے اندر لے جا کر آباد کریں، اور آپ نے وہاں جا کر ان کو آباد کیا، اور پھر حکم ہوا کہ پھر آپ وہاں سے واپس آ جائیں۔ اب دیکھیں کہ کہا کہ ان کو وہاں چھوڑنا ہے اور آپ نے وہاں نہیں رہنا۔ دیکھیں یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ جب ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مقام عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو اعزاز عطا فرمایا کہ ان کی ایک شخصیت کو پوری کی پوری ملت قرار دیا، تو لہذا اس حوالے سے کہ جب انہوں نے وہاں ان کو آباد کیا، یہ
اور اپنے بچے کو، اپنی اہلیہ کو چھوڑا، یہ بہت بڑی آزمائش تھی کہ کس طریقے سے مکہ المکرمہ کو اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے آباد کیا۔ یعنی سب سے پہلے جو مکین ہیں مکہ کے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا ہیں۔ تو لہذا ناظرین اب سلسلے کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، کل بیان کر دیا تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پھر شادی مزاج جو قبیلہ بنو جرہم کا سردار تھا اس کی بیٹی سے ہوئی، اور اسے اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو 12 بیٹے عطا کیے، اور ان 12 میں سے 10 تو بالکل گمنامی کی دنیا میں چلے گئے اور ان کا تو کہیں تذکرہ نہیں ملتا، لیکن 2 بیٹے نابت اور کیدار ان کا تذکرہ ضرور ملتا ہے ہسٹری کے اندر بھی۔ نابت اور ان کی جو نسل تھی، اولاد تھی، وہ ساری ہجرت کر کے، مائیگریٹ کر کے یہ جو آج کا جو جارڈن ہے یہاں پر آباد ہو گئی تھی، اور پیٹرا کے اندر جو پہاڑ ہیں اور وہ جو سرنگیں ہیں اور انہوں نے پہاڑوں کو تراش کے جو مکان بنائے تھے وہاں پر آج بھی ان کی باقیات موجود ہیں، ان کو نیابتون کہا جاتا ہے۔ تو لہذا وہ وہاں جا کے آباد ہو گئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دوسرے صاحبزادے تھے کیدار، اور ان کی جو نسل ہے ناظرین اس میں سے 2 افراد بڑے اہم ہیں، ایک کا نام ہے عدنان اور ایک کا نام ہے معد، جو ان کے صاحبزادے ہیں۔ اور یہ جو عدنان ہیں انہوں نے سرداری کو قائم کیا، یہ مکہ کے سردار تھے، اور اس کے بعد جب ان کے بیٹے معاد بنے تو اس زمانے کے اندر ناظرین ایک بادشاہ تھا بابل کا، بخت نصر، اس نے حملہ کیا، اور اس حملے کے نتیجے کے اندر ان حضرات کو مکہ چھوڑنا پڑا، اور یہ مکہ چھوڑ کر سرزمین شام گئے، وہاں سے کچھ عرصہ رہنے کے بعد یمن کے ایریے کے اندر چلے گئے اور وہاں جا کر آباد ہو گئے۔ تو ناظرین کچھ عرصے تک وہاں پہ آباد رہے۔ اب یہاں پہ تو آپ اس سلسلے کو روکیں کہ کس طریقے سے یہ دوبارہ آئے، کیونکہ قبیلہ بنو جرہم جو تھا ان کا کنٹرول تھا، اور کس طریقے سے پھر چلتا رہا، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جو صاحبزادے تھے کیدار، ان کے صاحبزادے عدنان، پھر آگے جو ہے سلسلہ چلتا رہا معاد۔ اب دوبارہ سے جب واپسی ہوئی ہے ان حضرات کی، کہ جب بخت نصر نے آپ حضرات کو میں نے پہلے کئی دفعہ بتایا ہے کہ اس نے 587 قبل مسیح جب فلسطین پہ حملہ کیا، اور وہاں پر جو ہمارے نزدیک تو مسجد ہے اور ان کے نزدیک جو ٹیمپل تھا ہیکل سلیمانی، اس کو نقصان پہنچایا، اس کو نیست و نابود کیا، اور یہودیوں کو قتل کیا، اور وہاں سے جلا وطن کیا، اپنے ساتھ بھی بہت سارے یہودیوں کو لے گیا۔ اور جس وقت میں وہاں پر یہ ساری صورتحال کھڑی ہوئی ہے، تو ناظرین یہی وہ موقع تھا کہ جس موقع کے اوپر یہ حضرات جو یہود تھے یہ وہاں سے نکلے ہیں سرزمین شام سے، اور نکل کر یمن میں آ کے آباد ہوئے، اور وہاں سے ہوتے ہوتے مدینہ منورہ میں آ کر آباد ہوئے۔ اور مدینہ منورہ میں جو بنو نذیر اور بنو قریظہ اور بنو کینکا، یہ 3 بڑے قبیلے تھے، اسی طریقے سے خیبر کے ایریے میں بھی آ کر یہ حضرات آباد ہوئے وہاں پر۔ تو اس طریقے سے ہمیں یہ جو مدینہ منورہ ہے اس کے جو سراؤنڈنگ میں جو یہود قبائل ملتے ہیں، یہ ان کی جو ہسٹری ہے وہ وہاں سے ہے کہ جو بخت نصر نے ان کو وہاں سے نکالا تھا، تو جلا وطنی کرتے ہوئے یہ حضرات یہاں تک پہنچے۔ یہ تو میں نے تھوڑا سا آپ حضرات کو اس لیے بیان کیا تاکہ آپ حضرات کے علم میں ہو کہ کس طریقے سے یہود یہاں سرزمین حجاز میں آ کر آباد ہوئے۔ یمن میں تو تھے ہی۔ اچھا، جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ یمن کے اندر پھر وہ جو عدنان کے صاحبزادے تھے معاد، وہ وہاں جا کر آباد ہوئے۔ تو یمن کے اندر ایک بادشاہ تھا، اور اس کا لقب تھا مکرب۔ اس نے جو ہے ناظرین جو عرب، میں نے جیسے آپ کو بیان کیا تھا نا کہ جو عرب مستعربہ ہیں ان کے جد اعلیٰ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، لیکن جو عرب مستعربہ، عرب عاربہ جو ہیں، یہ سارے جا کے آباد ہو گئے تھے یمن کے اندر۔ تو انہوں نے وہاں پر ایک بہت بڑی سویلائزیشن کریٹ کی، حکومت قائم کی، اور جو ہم ان کو قرآن کے اندر بھی جس کا تذکرہ ملتا ہے کہ جو سبا، وہ ملکہ سبا تو اس علاقے کی ملکہ تھی نا، لیکن وہ جو علاقہ تھا اس علاقے کے اندر جو حکومت قائم کی تھی انہوں نے قائم کی، اور انہی کی نسل میں سے یہ جو ابرہہ تھا،
اس نے پھر حملہ کیا بیت اللہ کے اوپر، یہ سورہ فیل کے اندر اس کا واقعہ پورا موجود ہے۔ تو لہذا ناظرین، اب جب یہود کو جب وہاں سے نکالا تو یہود یہاں پہ بھی آ کے آباد ہوئے تھے، یمن کے اندر بھی۔ تو یمن کے اندر ایک جو بادشاہ تھا، کرسچن بادشاہ تھا، یعنی نہیں یہودی بنی اسرائیل کی نسل کا ایک بادشاہ تھا ذو نواس۔ اس نے کیا کیا کہ پھر اس نے کرسچنوں کے اوپر، عیسائیوں کے اوپر جو ہے وہ حملے شروع کیے اور ان کو وہاں سے جلا وطن کیا۔ تو یہ اس طرح سے یمن سے یہ نکلے اور یہ جو شام کے علاقے، جو ارد گرد کے علاقے تھے، وہاں پر جا کر آباد ہوئے۔ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب غزوہ موطا ہوا ہے اور جنگ یرموک ہوئی ہے، تو یہ ساری جو رومیوں کے ساتھ ہوئی، تو اصل میں تو وہ رومی تو روم کے رہنے والے تھے، لیکن جو کرسچن تھے وہ جو وہاں رہتے تھے، جو رومیوں کے زیر تابع تھے، وہ یہاں سے نکلے تھے، جو ذو نواس نے ان کو وہاں سے نکالا تھا۔ تو لہذا ناظرین، اس طریقے سے یہ جو سرزمین حجاز ہے، وہاں کے جو سراؤنڈنگ ایریا تھے، یعنی شام کا اور اس کے جو قریب کے جو ایریے تھے، وہاں پر آ کے کرسچن اس طرح سے وہاں آ کر آباد ہوئے۔ کیونکہ مکہ کے اندر ہمیں نہ تو یہود نظر آتے ہیں اور نہ ہی ہمیں جو ہے وہ عیسائی نظر آتے ہیں۔ اگر ہمیں عیسائی نظر آتے ہیں سرزمین حجاز میں، تو وہ نظر آتے ہیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ بارڈر کے اوپر جو شام کا علاقہ تھا اس کے پاس نظر آتے ہیں۔ باقی یہود جو ہے وہ ہجرت کر کے آئے اور مدینہ کے اندر آباد ہو گئے۔ تو لہذا ناظرین، اسی طریقے سے اب مکہ کے اندر جو سرداری چلی ہے، اب سرداری کس طرح سے، میں نے عرض کیا تھا کہ جب واپس وہاں سے یمن سے جو ماد ہیں جب واپس آئے، تو ان کی نسل کے اندر ایک سردار تھے، ان کے صاحبزادوں میں، ان کی نسل میں قصی بن کلاب۔ یہ جو شخص ہیں، ان کا بڑا کردار ہے۔ جب بھی ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری پڑھتے ہیں اور آپ کی جب شجرہ پڑھتے ہیں، تو اس میں ایک شخص ہیں جن کا نام ہے قصی۔ ناظرین، قصی جو ہے انہوں نے اپنی سرداری حاصل کی اور ان کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام عبد دار تھا اور ایک کا نام عبد مناف تھا۔ تو لہذا جو عبد مناف تھے وہ طاقتور ہو گئے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی، ان کی اولاد بڑی پھلی پھولی، تجارت کی، اور اس تجارت کی وجہ سے اور کثرت اولاد کی وجہ سے، یہاں پہ میں آپ کو ضمن ایک بات بتاؤں کہ عربوں کے اندر وہ خاندان اور وہ قبیلہ طاقتور سمجھا جاتا تھا جس کے پاس افرادی قوت ہو، یعنی جس قبیلے میں مرد زیادہ ہوں، جنگجو زیادہ ہوں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ کیونکہ وہاں پہ کوئی اسٹیبلش کوئی ریاست تو تھی نہیں، کوئی بادشاہ اور اس کی کوئی فوج تو ہوتی نہیں تھی۔ اب وہی شخص طاقتور ہے جو جسمانی طور پر طاقتور ہے یا اس کے پاس افرادی قوت ہے۔ اس لیے جس کے پاس زیادہ اولاد ہوتی تھی، بیٹے زیادہ ہوتے تھے، زیادہ اس کا خاندان ہوتا تھا، تو وہ زیادہ طاقتور ہوتا تھا۔ تو افرادی قوت کے حساب سے، اور جس کی تجارت بڑھ جائے اور تجارت کرنے کی وجہ سے جو ہے اس کے پاس مال ہوتا تھا، تو مال کی وجہ سے بھی طاقت حاصل ہوتی تھی۔ تو لہذا ان دو چیزوں کی وجہ سے جو عبد مناف تھے، ان کے پاس جو مکہ کی جو اگر ایک طرح سے کہیں کہ حکومت ان کے پاس تھی۔ تو قصی کو تھوڑا سا اندیشہ تھا کہ بھئی یہ جو میرا بیٹا ہے عبد دار، یہ کہیں محروم نہ ہو جائے اور یہ کہیں پیچھے نہ رہ جائے۔ بیٹے تو دونوں ہی تھے، تو لہذا اس نے کیا کیا کہ اپنے بیٹے عبد دار کو مکہ کی جو تولیت ہے، یعنی متولی مکہ کا، اس کو بنا دیا اور اس کے ذمے کام لگا دیے کہ حاجیوں کو لک آفٹر کرنا، پانی پلانا، اور کئی شعبے جو ہے اس کے حوالے کر دیے۔ تو لہذا اب یعنی مذہبی طور پہ تو عبد دار طاقتور ہو گئے اور سیاسی طور پہ عبد مناف ہو گئے۔ اب ان دونوں کے اندر آپس میں چپکلش ہونا شروع ہو گئی کہ بھئی اب یہ قریب تھا کہ ان کی آپس میں جنگ ہو جاتی۔ تو لہذا انہوں نے بیٹھ کر مکہ کی بہت ساری چیزوں کو جو ہے تقسیم کر لیا کہ بھئی جھنڈا اس کے پاس ہوگا، پانی یہ پلائے گا، حاجیوں کو لک آفٹر یہ کرے گا، کپڑا یہ بیچے گا، مطلب اس طریقے سے انہوں نے چیزیں بانٹ لی۔ لہذا ناظرین، آگے معاملہ چلتا رہا اور پھر عبد دار کے ساتھ ساتھ عبد مناف کو بھی طاقت حاصل تھی، عبد دار کو بھی تھی۔ پھر عبد مناف کے جو ہے جو صاحبزادے ہیں ہاشم، ان کو جو ہے پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سیادت عطا فرمائی، جو مطلب کے بیٹے ہیں، اور پھر اسی طریقے سے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد بھی ہیں، اور پھر اس طریقے سے ہوتے ہوئے عبد المطلب، اور عبد المطلب کے بعد جو ہے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا، تو حضور تو جب چھوٹے تھے جب ان کے دادا عبد المطلب کا انتقال ہو گیا۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ 571 عیسوی میں جس سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے، وہ عام الفیل کا سال بھی ہے، اور اس سال ہی ابرہہ نے
حملہ کیا تھا مکہ کے اوپر، تو اس وقت مکہ کی جو سرداری تھی وہ کس کے پاس تھی؟ عبد المطلب کے پاس تھی، اور عبد المطلب نے ہی جا کے اس کے ساتھ وہ جو واقعہ بڑا مشہور ہے نا کہ وہ جو ابرہہ ان کے اونٹوں پر اس نے قبضہ کر لیا، ان کے اونٹ چل رہے تھے مکہ کے باہر، تو عبد المطلب سے ملنے کے لیے گئے، تو ابرہہ سمجھا کہ مجھ سے کوئی نیگوسیشن کرنے کے لیے آئیں گے، تو آپ نے اس سے ملاقات کی اور کہا کہ بھئی تمہاری جو فوج ہے انہوں نے میرے اونٹوں پہ قبضہ کر لیا ہے۔ تو وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا کہ میں تو تمہاری حکومت کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں، بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں، اور تمہیں جو ہے وہ اپنے اونٹوں کی پڑی ہے، تمہیں اپنی جو تمہاری قوم ہے، تمہاری جو مکہ کی جو آبادی ہے، رعایا ہے، اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو جی یہ اونٹ تو میرے ہیں اور لہٰذا اس لیے مجھے ان کی فکر ہے، باقی بیت اللہ جو ہے وہ تو اللہ کا گھر ہے، اور وہ جانے اور اس کا گھر جانے، اور ہم لوگ جو ہے وہ اپنے اونٹ لے کے یہاں سے نکل جائیں گے، تو لہذا تم جانو اور بیت اللہ جانے۔ تو لہذا ناظرین یہ عبد المطلب تھے۔ پھر ان کے انتقال کے بعد جو ہے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا تو اس وقت عباس بن عبد المطلب جو تھے وہ مکہ کے سردار تھے۔ تو اس طریقے سے ناظرین مکہ کی جو سرداری تھی وہ قریش کے پاس، بنو ہاشم کے پاس تھی۔ تو ناظرین یہ تو تھوڑا سا میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک پس منظر بیان کر دیا کہ کس طریقے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جو صاحبزادے ہیں کیدار، اور ہوتے ہوتے یہ حضرت عبد المطلب اور حضرت عبد المطلب کے بعد عباس بن عبد المطلب، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ناظرین فتح مکہ کے بعد آپ تو مکہ میں رہے ہی نہیں، آپ تو مکہ سے واپس آ گئے تھے مدینہ منورہ میں، اور آپ کا انتقال مدینہ منورہ کے اندر ہوا ہے۔ تو لہذا ناظرین اب یہ تو حضور کے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کہ میں آپ کو حالات بیان کر رہا ہوں، وہاں کی سرداریاں بیان کر رہا ہوں، اور کیونکہ کوئی اسٹیبلش حکومت نہیں تھی، کوئی ریاست نہیں تھی، مختلف قبائل مختلف جگہوں پر رہتے تھے، اور کیونکہ قبائلی سسٹم میں ناظرین اصول یہ ہوتا ہے کہ ایک قبیلہ اپنے جتنے بھی اس کی برانچز ہوں، شاخیں ہوں، وہ اس کے مفادات اس کو بڑے عزیز ہوتے ہیں، کیونکہ اسی وجہ سے تو لوگوں کی جان مال اور عزت آبرو کی حفاظت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپس میں کسی کی دشمنی بھی ہوتی تھی، لیکن سامنے مخالف قبیلے والا اگر اس قبیلے کے کسی شخص کو نقصان پہنچائے یا لڑائی ہو جائے یا قتل کر دے تو یہ پورا قبیلہ مل کر جو ہے وہ اس سے بدلہ لیتا تھا۔ وہ اس لیے کیونکہ اسی وجہ سے ان کی بقا تھی، اور یہی سسٹم تھا امن و امان کو قائم رکھنے کا۔ تو لہذا اسی بنیاد پر جب دیکھیں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی رات جب قتل کرنے کا پلان کیا گیا تو صرف بنو ہاشم کو چھوڑ کر سب کو جو ہے کہا کہ شامل کیا جائے، کیونکہ بنو ہاشم جو ہے وہ اس لیے کہ وہ تو کہیں گے کہ بھئی یہ تو ہمارے قبیلے کے ہیں، اور سارے قبیلوں کو شامل کر لیا جائے تو پھر یہ بنو ہاشم کسی ایک سے بدلہ نہیں لے سکیں گے، ورنہ تو ان کو سب سے بدلہ لینا پڑے گا۔ تو لہذا اسی لیے کہا کہ وہ سب کو شامل کیا جائے، اگر کوئی ایک قبیلہ ہوتا تو بنو ہاشم اس سے لڑتے۔ تو لہذا یہ ایک وہاں کا ایک قبائلی سسٹم تھا جس کی وجہ سے وہاں کا نظم اور انتظام جو ہے وہ مکہ کا چلتا تھا۔ اب ناظرین یہ تو میں نے تھوڑا سا آپ حضرات کے سامنے تذکرہ کر دیا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ مکہ کے اندر جیسے میں نے عرض کیا کہ جو یہود تھے وہ تو اہل کتاب تھے، وہ تو آ کے آباد ہو گئے مدینہ منورہ میں جس کو یثرب کہا جاتا تھا، اور وہیں پر وہ آباد تھے۔ مکہ کے اندر تو یہ لوگ نہیں تھے، مکہ کے اندر تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک جو طبقہ تھا وہ دین ابراہیمی کے اوپر تھا، یعنی دین فطرت کے اوپر تھا، جیسا کہ عبد المطلب کے بارے میں بھی آتا ہے اور بہت سارے لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ یہ حضرات جو تھے یہ کسی قسم کی بت پرستی اور ایسے کوئی کام نہیں کرتے تھے، اگرچہ انہوں نے دین ابراہیمی کے اندر کچھ بدعات شروع کر دی تھیں۔ اور بدعات کیا تھیں کہ جیسے حج کی کوئی صورتحال بدل دی تھی، نسی کی رسم شروع کر دی تھی، اسی طریقے سے ان کے ہاں ایک رسم تھی کہ بھئی یہ جو بھی باہر سے آئے گا وہ ان کا بنا ہوا لباس خرید کر جو ہے وہ پہن کر طواف کرے گا، اگر اس کے پاس پیسے نہیں وہ تو پھر وہ برہنہ ہو کر طواف کرے گا۔ اسی طریقے سے جو لوگ باہر سے آئیں گے اور اپنے ساتھ کھانے پینے کی چیزیں لے کے آئیں گے تو وہ یہ ان کے لیے جو ہے وہ اس کا استعمال کرنا حلال نہیں، اور یہ لوگ عرفات نہیں جاتے تھے، اور اسی طریقے سے اپنے حج کے دنوں میں اپنے گھروں کے اندر دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے بلکہ
پچھواڑے سے کوئی ایک راستہ بناتے تھے، وہاں سے داخل ہوتے تھے۔ یہ ساری باتیں قرآن کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سن 9 ہجری کے اندر حج فرض ہوا تو آپ نہیں آئے، اس لیے کہ حضرت ابوبکر صدیق و حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تاکہ وہ جا کر وہ ساری جو رسوم تھی، بدعات تھیں، ان سب کو ختم کریں۔ اور پھر جب آپ آئے 10 ہجری میں تو آپ نے کہا کہ آج حج اپنی اصل حالت میں آ گیا، اور جن دنوں میں حج ہونا چاہیے تھا ان دنوں میں ہی ہو رہا ہے، کیونکہ میں نے آپ حضرات کو کئی دفعہ بتایا کہ نسی کی رسم کی وجہ سے یحلون عاما و یحرمون عاما، کہ وہ ایک سال حلال کرتے تھے، ایک سال حرام کرتے تھے، یعنی اگر کھیتیاں تیار ہو گئی ہیں تو ایک سال پہلے، ایک مہینہ پہلے حج ہو جاتا تھا، اگر کھیتیاں تیار نہیں ہوئی تو ایک مہینہ ڈیلے ہو جاتا تھا، تو اپنے مفادات کے تحت حج کو کرتے تھے۔ تو لہذا اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال حج کیا وہ ذی الحجہ کا مہینہ تھا، اور یعنی اشہر حج میں سے ہی جو تاریخیں تھیں وہی تاریخیں تھیں جن تاریخوں میں حج ہوتا ہے۔ تو لہذا ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا جو بات میں یہاں پہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اسی لیے یہ جو رسوم تھی ان رسوم کو ختم کروایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے۔ تو ناظرین، یہ دین ابراہیمی کے اندر، اچھا اب آپ حضرات کے دل میں سوال اٹھے گا کہ بھئی یہ بت پرستی کہاں سے شروع ہوئی؟ دیکھیں، بت پرستی اس طرح شروع ہوئی کہ ایک قبیلہ بنو بکر کا ایک شخص تھا، عمر بن لوہی۔ یہ بڑا مالدار شخص تھا، پڑھا لکھا شخص تھا، اور اس کی بڑی عزت تھی۔ دیکھیں، اس سوسائٹی کے اندر جس شخص کے پاس بھی پیسہ ہوگا تو وہ شخص جو ہے وہ مالدار تصور ہوتا تھا، تصور کیا جاتا تھا اس کو، اور اسی کو سردار بھی مانا جاتا تھا۔ اور وہ کیونکہ یہ سفر بہت زیادہ کرتا تھا، سرزمین شام جاتا تھا، جیسے لیلافی قریش ایلافیم رحلۃ الشتاء والصیف، جیسے میں سورہ قریش کے اندر بیان کر چکا ہوں کہ یہ سرزمین شام کے سفر بہت زیادہ عرب کے لوگ کرتے تھے، اور یہ شخص بھی سفر کرتا تھا۔ تو یہ جب سفر کرتا تھا تو وہاں سے قصے کہانیاں سن کے آتا تھا اور باتیں سن کے آتا تھا، اور آ کر لوگوں کو سناتا تھا۔ اس دور کے اندر دیکھیں، اس دور میں تو آپ بیٹھ کے میرا پروگرام سن رہے ہیں اور ٹی وی پہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہے وہ خبریں سن رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں۔ اور پہلے کیا ہوتا تھا کہ لوگ آپس میں بیٹھتے تھے، اور جو لوگ ٹریول کر کے آتے تھے باہر سے ادھر ادھر سے، تو وہ آ کے اپنے قصے کہانیاں، اپنے واقعات سناتے تھے۔ اسی لیے جو ہے وہ ان کی ایک عادت کا حصہ تھا، ان کا ایک سسٹم تھا۔ اسی لیے جب حج کے دنوں میں جب حج سے فارغ ہوتے تھے تو وہ اپنے آباء و اجداد کے تذکرے کیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ جب تم جو ہے وہ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، کہ دیکھو اب جب تم حج کے مناسک سے فارغ ہو جاؤ تو تم اللہ کا ذکر کرو، یہ نہیں کہ بیٹھ کر جو ہے اپنے آباء و اجداد کی کہانیاں سنا رہے ہو۔ تو یہ عمر بن لوہی بھی جو ہے یہی کیا کرتا تھا، تو اس کی وجہ سے اس کی بڑی عزت تھی۔ تو یہ ایک دفعہ جب گیا شام تو اس نے وہاں پہ دیکھا کہ لوگ جو ہے وہ بت کی عبادت کرتے ہیں، اور ایک بت جو ہے وہ لات کا بت یہ اٹھا کر وہاں سے لے کے آیا، اور لانے کے بعد اس نے بت لایا اور لا کر اس نے مکہ کے اندر رکھا اور اس کی پرستش کرنا شروع کر دی۔ تو جب جو دین ابراہیمی کے ماننے والے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تم نے کیا کام شروع کر دیا؟ تو اس نے کہا کہ بھئی یہ تو صرف ہم اس کی عبادت نہیں کرتے، ہم تو اللہ کی کرتے ہیں، لیکن اس سے ہم وسیلہ طلب کریں گے۔ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، کہ ہم اس کی عبادت نہیں کر رہے بلکہ اس کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ پہلا شخص ہے کہ جس نے مکہ کے اندر بت لا کے رکھا۔ تو لہذا اسی طرح سے طائف کے اندر جو ہے وہ منات رکھ لیا گیا، پھر لات، منات، عزا، پھر جدہ کے علاقے کے اندر پاس جو ہے وہ عزا رکھ لیا گیا ہے، قبیلوں والوں نے ایک اپنا بت رکھ لیا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ یہ جدہ کے اندر تھا تو ایک شیطان بوڑھے کی شکل میں آیا اور اس نے آ کے اس سے کہا کہ دیکھ ایک ساحل کے اوپر ایک جگہ کھنڈرات ہیں، وہاں پہ کھود تو وہاں سے تجھے جو ہے وہ مورتیاں ملیں گی، تو وہ مورتیاں اٹھا اور لے جا کر تو اس کو جو ہے مکہ کے اندر رکھ تاکہ تیری اور عزت ہوگی، تیرا اور جو ہے وقار بڑھے گا۔ تو لہذا اس نے مورتیاں لا کے رکھیں، اور اب کیا کیا، یہ ان کا مجاور بن کے بیٹھ گیا۔ اب مجاور بن گیا اور یعنی ایک طرح سے اس کو مذہبی سیادت بھی حاصل ہو گئی۔ پہلے جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ مال کی وجہ سے یہ اس کی عزت تھی، اب دینی اعتبار سے بھی ہو گئی، اس کے اوپر لوگ آ رہے ہیں اور چڑھاوا چڑھا رہے ہیں۔ انشاءاللہ کبھی میں آپ حضرات کے سامنے پورا جو ہے وہ قرآن کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ان کی جو بدعات اور شرکیہ رسوم جو بیان کی ہیں کہ کس طریقے سے یہ چڑھاوے چڑھاتے تھے، تو اس کا بھی انشاءاللہ میں تذکرہ کروں گا۔ تو لہذا ناظرین، یہ وہ شخص ہے
کہ جس نے بیت اللہ کے اندر پہلا بت رکھا۔ اور پھر ہر شخص جو ہے ہر قبیلہ وہ کہیں سے جاتا ایک بت اٹھا کے لے آتا، وہ کہتا جی میرا یہ بت ہے، وہ کہتا میرا یہ بت ہے، وہ کہتا میرا یہ بت ہے۔ اس طریقے سے 360 سے قریب بت جو ہے بیت اللہ کے اندر رکھ دیے گئے، اور ہر قبیلے کی بت اپنے اپنے بت بنا لیے، ہر چیز کا بت اور ہر ضرورت کا بت، ہر پریشانی کا بت، بیماری کا بت، صحت کا، مال کا، ہر چیز کا جو ہے لوگوں نے بت بنائے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ، کہ تم لوگ ان اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں بھائی ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہ تو صرف ہمیں وہاں تک پہنچاتے ہیں۔ تو لہذا ناظرین اس طریقے سے بت مکہ کے اندر پہنچے، اور انشاءاللہ آگے چل کے پھر جب فتح مکہ کا وقت آئے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے پھر ان بتوں کو بیت اللہ سے نکالا اور بیت اللہ کو صاف کیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔